صہیونی تحریک یا زائونسٹ موومنٹ ایک پیچیدہ اور متنازع موضوع ہے جس کی جڑیں 19ویں صدی میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی خواہش میں پیوست ہوئیں۔ یہ تحریک تاریخی، سیاسی، سماجی اور مذہبی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے اور دنیا کے مختلف حصوں پر اس کے اثرات ہیں۔ 19ویں صدی کے یورپ میں یہودیوں کو اکثر دوسرے درجے کے شہری کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ انہیں سیاسی اور سماجی حقوق سے محروم رکھا گیا اور ان کے خلاف مختلف قوانین بنائے گئے۔ روس، پولینڈ اور دیگر ممالک میں یہودیوں پر حملے اور قتل عام معمول بن چکا تھا۔ یہودیوں کو معاشرتی ترقی میں شامل ہونے سے روکا جاتا تھا اور ان پر مالیاتی اور معاشی بدعنوانی کے الزامات لگائے جاتے تھے۔ یورپ میں یہودیوں کے خلاف تعصب اور نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ڈریفس افیئر جیسے واقعات نے یہ ظاہر کیا کہ یہودی کبھی بھی یورپی معاشروں کا مکمل حصہ نہیں بن سکیں گے۔ اس صورتحال نے یہودی رہنماؤں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے کوشش کریں۔ صہیونی تحریک کا بنیادی اصول یہ تھا کہ یہودی ایک قوم ہے جن کا حق ہے کہ وہ اپنی زمین پر اپنی ریاست قائم کریں۔ یہودیوں نے بائبل اور اپنے تاریخی عقائد کی بنیاد پر دلیل دی کہ فلسطین جو قدیم کنعان کی سرزمین تھی، ان کا وعدہ شدہ وطن ہے۔ تھیوڈور ہرزل نے کہا کہ یہودی کسی بھی دوسری قوم میں ضم نہیں ہو سکتے، اس لیے انہیں اپنی زمین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ ایک خود مختار ریاست ہی یہودیوں کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہودیوں نے فلسطین کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ فلسطین یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے مقدس مقام تھا۔ یہ انبیاء بنی اسرائیل کی سرزمین رہی ہے۔ بائبل کے مطابق یہ وہی زمین ہے جس کا وعدہ خدا نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ تاریخی طور پر یہ وہ علاقہ تھا جہاں قدیم اسرائیلی سلطنتیں قائم تھیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں۔ صہیونی تحریک کے آغاز میں بعض رہنماؤں نے فلسطین کے علاوہ دوسرے مقامات جیسے یوگینڈا، ارجنٹینا یا کینیڈا کو بھی ممکنہ ریاست کے طور پر تجویز کیا تھا، لیکن فلسطین کی مذہبی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر اسے صہیونی تحریک کا مرکز بنایا گیا۔ ابتدائی طور پر فلسطین کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 1882 سے لے کر 1948 تک فلسطین کی طرف یہودیوں کی کئی لہریں آئیں جنہیں ایلیا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے زمین خرید کر زرعی بستیاں اور کالونیاں قائم کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے مقامی عرب آبادی کے ساتھ زمین کے حقوق اور وسائل پر تنازعات پیدا ہونے لگے۔ یہودی آبادکاروں نے جدید زراعت اور صنعتی ترقی کے ذریعے فلسطین کی معیشت کو بہتر بنایا۔ انہوں نے اسکول، اسپتال اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی، جس سے فلسطین میں یہودی کمیونٹی مزید مستحکم ہو گئی۔ برطانوی حکومت نے پہلی جنگ عظیم کے دوران اعلان بلفور جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتی ہے۔ یہ اعلان صہیونی تحریک کے لیے ایک بڑی کامیابی تھا کیونکہ یہودیوں کو اس وقت کی عالمی طاقت برطانیہ کی حمایت حاصل ہو گئی۔ جنگ کے بعد فلسطین برطانوی مینڈیٹ کے تحت آ گیا اور برطانیہ نے یہودیوں کی آبادکاری میں مدد کی، لیکن اس کے نتیجے میں مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا جو بعد میں بڑے تنازعات کی شکل اختیار کر گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کی، جس کے تحت ایک حصہ یہودی ریاست اور دوسرا عرب ریاست کے لیے مختص کیا گیا۔ یہودیوں نے اس قرارداد کو قبول کیا، لیکن عرب ممالک اور فلسطینیوں نے اسے مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد عرب ممالک نے اس پر حملہ کیا، لیکن اسرائیل نے جنگ جیت لی۔ اس جنگ کے دوران لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے، جو آج بھی مہاجرین کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ صہیونی تحریک نے ان کی زمین پر قبضہ کیا اور انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کیا۔ فلسطینی عوام آج بھی اپنی زمین کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسے اپنی جدوجہد کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بہت سے ناقدین صہیونی تحریک کو ایک نو آبادیاتی منصوبہ قرار دیتے ہیں جو یورپی طاقتوں کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے بنایا گیا، جبکہ عرب دنیا اور بہت سے عالمی حلقے صہیونی تحریک کو مشرق وسطیٰ میں تنازع کی جڑ سمجھتے ہیں۔ صہیونی تحریک نے یہودی عوام کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کا خواب پورا کیا، لیکن اس کے نتیجے میں فلسطینی عوام کی بے دخلی اور مشرق وسطیٰ میں ایک مسلسل تنازع پیدا ہوا۔ آج بھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ عالمی سیاست کا ایک اہم موضوع ہے جس کے حل کے لیے مختلف کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ تنازع اپنی شدت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ عثمانی سلطنت نے صہیونی تحریک کے خلاف مختلف اقدامات کیے کیونکہ یہ تحریک سلطنت کے مفاد، نظریات اور فلسطین جیسے اہم علاقے پر کنٹرول کے خلاف تھی۔
عثمانی حکمرانوں نے صہیونی تحریک کو ایک خطرہ سمجھا، خاص طور پر فلسطین کی اسلامی اور عرب شناخت کے حوالے سے۔ عثمانی سلطنت نے فلسطین میں زمین کی خرید و فروخت پر سخت قوانین نافذ کیے تاکہ یہودی آبادکار زمین خرید کر وہاں آباد نہ ہو سکیں۔ سلطان عبدالحمید دوم نے خاص طور پر یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے سے روکنے کے لیے فرمان جاری کیے۔ غیر ملکی یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی اور مقامی عرب باشندوں کو اپنی زمین یہودیوں کو فروخت کرنے سے منع کیا گیا۔ یہودی زائرین کو فلسطین میں عارضی قیام کی اجازت دی جاتی تھی، لیکن انہیں وہاں مستقل طور پر آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس مقصد کے لیے عثمانی حکومت نے فلسطین کے داخلی راستوں پر نگرانی سخت کر دی تاکہ غیر قانونی یہودی آبادکاری کو روکا جا سکے۔ صہیونی تحریک کے بانی تھیوڈور ہرزل نے سلطان عبدالحمید دوم سے متعدد مرتبہ ملاقات کرنے کی کوشش کی تاکہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے زمین حاصل کی جا سکے۔ ہرزل نے یہ پیشکش کی کہ صہیونی تحریک عثمانی حکومت کے قرضوں کی ادائیگی میں مدد کرے گی، لیکن بدلے میں انہیں فلسطین میں یہودیوں کے لیے زمین دی جائے۔ سلطان عبدالحمید دوم نے ہرزل کی پیشکش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا، میں فلسطین کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا کیونکہ یہ زمین مسلمانوں کی مقدس امانت ہے۔ سلطان کا یہ موقف تھا کہ فلسطین پر یہودیوں کے قبضے سے نہ صرف اسلامی دنیا کی عزت مجروح ہوگی بلکہ سلطنت کے استحکام کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔ عثمانی سلطنت نے فلسطین میں زمین کی خریداری کے حوالے سے قوانین مزید سخت کیے۔ ایک قانون کے تحت غیر ملکی یہودیوں کو عثمانی شہریت کے بغیر فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ عثمانی حکومت نے فلسطین کے زمین کے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے تاکہ زمین کے غیر قانونی سودے روکے جا سکیں۔ یہودی تنظیموں کی جانب سے مقامی عرب زمینداروں کو رشوت دینے یا دھوکہ دہی کے ذریعے زمین خریدنے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ فلسطین کو عثمانی سلطنت کے تحت ایک خاص اہمیت حاصل تھی اور اس کی نگرانی کے لیے خصوصی حکام مقرر کیے گئے۔ عثمانی حکمرانوں نے فلسطین میں یہودیوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی اور غیر قانونی آبادکاری کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ عثمانی سلطنت نے فلسطین کے مقامی عرب باشندوں کو یہودی آبادکاری کے خلاف متحرک کرنے میں کردار ادا کیا۔ عربوں کو باور کرایا گیا کہ صہیونی تحریک ان کے حقوق اور زمین کے لیے خطرہ ہے۔ عثمانی حکام نے عرب قبائل اور مقامی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے تاکہ فلسطین میں صہیونی تحریک کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ 1918 میں عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد برطانوی حکومت نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور اعلان بلفور کے تحت صہیونی تحریک کو برطانوی حمایت حاصل ہو گئی۔ عثمانی دور میں صہیونی تحریک کو محدود کرنے کی جو کوششیں کی گئیں وہ سلطنت کے خاتمے کے بعد ختم ہو گئیں اور فلسطین میں یہودی آبادکاری تیزی سے بڑھنے لگی۔ عثمانی سلطنت نے صہیونی تحریک کے خلاف سخت اقدامات کی اور فلسطین کی اسلامی اور عرب شناخت کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوششیں کی۔ سلطان عبدالحمید دوم کی قیادت میں فلسطین کو یہودی آبادکاری سے بچانے کے لیے زمینوں کی فروخت پر پابندی، قانونی اقدامات اور سفارتی کوششیں کی گئیں۔ تاہم سلطنت کے زوال کے بعد برطانوی مینڈیٹ کے دوران صہیونی تحریک کو فروغ ملا، جس کا نتیجہ اسرائیل کے قیام اور فلسطینی عوام کی بے دخلی کی صورت میں نکلا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔